آج اسرائیل بہت جلد بازی کا شکار نظر آ رہا ہے۔ اسرائیل کی خواہش ہے کہ قتل عام کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری رہے۔ اسی کی ایک کڑی گزشتہ کچھ ہفتوں سے جاری اسرائیل لبنان کشیدگی کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسرائیلی بمباری سے اب تک 700 سے زائد شہادتیں جبکہ زخمیوں کی تعداد 2000 سے زائد ہو چکی ہے۔ صہیونی ریاست کے اعلان کردہ اہداف کی بات کی جائے تو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ مشرقی اسرائیل میں آباد کاروں کی واپسی تک حزب اللہ کے ساتھ جنگ جاری رہے گی۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ مشرقی اسرائیل میں یہودی آباد کار اب اپنی رہائش گاہوں میں واپس نہیں آ سکیں گے اور ان کی زندگی بہت مشکل بنا دی جائے گی، اور ہم اپنے اہداف سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اسرائیل اپنی فضائی کارروائیوں کے ساتھ لیبنان پر حملہ آور ضرور ہے، مگر حزب اللہ کے راکٹ اور میزائل حملوں کے نتیجے میں نہ صرف مشرقی اسرائیل بلکہ دیگر علاقوں سے بھی یہودی آباد کاروں کی رہائش پہلے کی نسبت بہت مشکل ہو چکی ہے، بلکہ حملوں کے خوف سے بنکروں میں چھپنے پر مجبور ہیں۔ حزب اللہ کے راکٹ اور میزائل حملے خوف کی علامت بن چکے ہیں۔ آباد کار رات خوف کے سائے میں گزارنے پر مجبور ہیں اور اپنے گھر بار چھوڑ کر پناہ گاہوں میں رہائش پذیر ہیں۔ اسرائیل کامیاب نہیں ہو رہا بلکہ اسرائیل مزید گہرائی میں گرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے کی کارروائیاں اسرائیل کی اسٹریٹجک ڈیفیٹ کو ظاہر کرتی ہیں۔ اسرائیلی عوام کے لیے اپنے گھروں میں واپسی اب ممکن نہیں رہے گی۔ اس جنگ کا ایک اور پہلو بھی ہے جو پہلے کی نسبت بہت خوفناک ہے۔ اسرائیل لیبنان پر قبضہ کرنے کا خواہش مند نہیں ہے، مگر اسرائیل اپنی ایئر فورس کی مدد سے غزہ کی طرح لیبنان کو کھنڈر بنانے کی صلاحیت ضرور رکھتا ہے۔ لیبنان کو شدید جانی اور مالی نقصان پہنچانا بھی ممکن ہے، جس سے باہر آنے میں لیبنان کو کئی دہائیاں لگ سکتی ہیں۔ آج صہیونیت ہمیں تقسیم کر کے ہم پر راج کر رہی ہے۔ آج بھی اتحاد ہی وقت کی ضرورت ہے۔ اسرائیل ایک وقت میں 3 یا 4 مختلف محاذوں پر جنگ لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہی وجہ ہے کہ غزہ پر حملے کے دوران اسرائیل نے حزب اللہ کے ساتھ تعلقات بگاڑنے کی کوشش نہیں کی، مگر جیسے ہی غزہ کمزور ہوا اور جیسے ہی صہیونی ریاست نے اپنے طے شدہ اہداف حاصل کر لیے، اسرائیل نے اپنی مکمل توجہ لیبنان کے محاذ پر حزب اللہ پر مرکوز کر دی۔ آج مشرق وسطیٰ میں جن ممالک کو عمومی طور پر لیبنان کے حمایتی کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اگر انہوں نے حزب اللہ کا ساتھ نہ دیا تو لیبنان کی تباہی زیادہ دور نہیں۔ حزب اللہ کمزور انداز میں جنگ جاری رکھ سکے گا، مگر لیبنان کی حالت غزہ کی طرح بن سکتی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ صرف 2 دن کی فضائی بمباری سے اسرائیلی افواج 500 سے زائد لبنانی شہریوں کو جاں بحق کرنے میں کامیاب ہو چکی ہیں۔ نیتن یاہو جانتا ہے کہ امریکہ کی مدد کے بغیر 2 یا 2 سے زیادہ محاذوں پر لڑنا ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امریکی افواج اور بحری بیڑوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ امریکہ سے بحری بیڑا USS ہیری ایس ٹرومن پہلے ہی یورپ کے لیے روانہ ہو چکا ہے، اور اس سے قبل امریکی بحری بیڑا ابراہم لنکن پہلے سے ہی مشرق وسطیٰ میں موجود ہے۔ زمینی افواج کی بات کی جائے تو آج سے 2 روز قبل 700 سے زائد امریکی فوجی سائپرس پہنچ چکے ہیں، جو کسی بھی ہنگامی صورتحال میں اسرائیل کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے 40,000 سے زائد فوجی اسرائیل کے خلاف اٹھنے والے کسی بھی چیلنج کو ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکی افواج کا خطے میں قیام کا واحد مقصد دیگر طاقتوں کو حزب اللہ کی حمایت سے دور رکھنا ہے۔ دوسری جانب مسلم ورلڈ کی بات کی جائے تو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں اہم سربراہان تقاریر کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، مگر کہیں بھی اجتماعی سوچ نہیں پائی جاتی۔ کہیں سے بھی ہمیں مسلم امہ کی یکجہتی کا ذکر نظر نہیں آ رہا۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے سالانہ اجلاس کے دوران خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح ہٹلر کو 70 برس قبل انسانیت کے اتحاد نے روکا تھا، اسی طرح نیتن یاہو اور اس کے قتل کے نیٹ ورک کو انسانیت کے اتحاد کے ذریعے روکنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کو اپنے اختیارات استعمال کرنے ہوں گے۔ ترکی کے صدر کی باتیں اور تقاریر سننے میں بہت معنی خیز معلوم ہوتی ہیں، مگر ان باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔
آج صہیونی ریاست مغرب بشمول امریکہ اور دیگر یورپی ریاستوں کی رضامندی سے قتل عام کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ جب ہم آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے تو کوئی ہماری مدد کیوں کرے گا؟